سے نہیں دیکھ سکتے. ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں عیب پیدا کرنا اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے, اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے. یہ اللہ کے بھرے ہوئے مختلف رنگ ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر, آپ سمجھتے ہیں مسلمان اسلام تنگ نظری کا نام ہوگا جو صرف عربی پہ زور دیتا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن زبیر اس زمانے میں 100 زبانیں جانتے تھے. 100 پوری 100 زبانیں جانتے تھے, 100 لینگویج جانتے تھے, لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. انہوں نے مختلف علاقوں سے غلام رکھے تھے. ایک سندھ کا غلام ہے, ایک ایران کا غلام ہے, ایک ملک شام کا غلام ہے, ایک ہند کا غلام ہے. 100 مختلف دنیا سے غلام اسی لیے رکھے تھے تاکہ مختلف زبانوں کو سیکھ سکو. یہ تھا اسلام. ہم نے سمجھ لیا اس کو محدود. اسلام محدود نہیں ہے, لیکن اتنا مت کھو جانا. اس موضوع پہ زیادہ بولنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے. حالانکہ بیداری پیدا کرنے کا جو آپ نے عنوان دیا ہے نا, جی کرتا ہے کہ آپ کو 100 بوریاں بھر کے سلام پیش کروں. بہت ضرورت ہے اس وقت. 2 چیزوں کی طرف دھیان دیجئے برائے کرام, میرے علماء کرام بھی. میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو مسلمانوں میں آپ تعلیمی بیداری پیدا کیجئے, اور دوسرا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کیجئے. اگر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, مسلمانوں میں اگر تعلیمی بیداری آ جائے تو کوئی ان کے راستے میں ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے کوئی ان کے راستے میں روڑا نہیں اٹکا سکتا. اگر مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہو جائے تو دنیا کی پورے ورلڈ کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی اکثریت قوم ہے. اگر اس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو کوئی آپ کا بال پھیکا نہیں کر سکتا. 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے. لیکن اس دنیاوی تعلیم کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے. زیادہ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں, لیکن ہمیں غفلت ہو رہی ہے اس وقت. دین کی طرف سے ہم منہ پھیر رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انگلش تو پھر بولے آوے کلو واللہ کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں, میں نے لچھے دار تقریریں کرنا چھوڑ دی. میں نے اس لیے اتنا لمبا سفر نہیں کیا کہ آپ کا لفافہ لوں, میں آپ کی دعوت کھاؤں. میں نے اس نیت سے میں اتنے سفر نہیں کیے ہیں. میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں, میں ہنسانے والی اور لچھے دار تقریریں چھوڑ کر مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر جگہ نوجوانوں کو کہتا ہوں, نوجوانوں یہ 20 دور ہے, 20 دور. اس دور میں آل راؤنڈر بنو. بیٹنگ کر لیا گا بھائی, کوئی گلے میں کرنا ہے, بیٹنگ کر لیا گا کہ فیلڈنگ آوے نہیں. دونوں سارے میدانوں کی مہارت چاہیے. یہ آل راؤنڈر کا دور ہے, یہ 20 دور ہے. 5 ڈے کا زمانہ نہیں ہے. ارے میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب وہ کرکٹ کے میدان کا آل راؤنڈر نہیں ہے, بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو تو دنیا کے بھی ہوشیار بنو. ایسے دنیا میں مت کھو جاؤ کہ نماز بھی نہیں آتی اور تحیات بھی نہیں آتی, اور ایسے تسبیح میں مت کھو جاؤ کہ دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے اس سے تم جو ہے آنکھیں پھیر لو. اپنے آقا کو بھی دیکھ لو, غزوہ احزاب میں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, رات کتنی بیت چکی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگی ہوئی ہے. جاؤ حذیفہ دیکھ کے آؤ کہ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے. دیکھ کے آؤ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے. کہ نہیں سب دعا سے ہو جائے گا, سب تسبیح سے ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے. اگر دعا سے سب کچھ ہو جاتا, محمد عربی کی دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں پہ یہ محنت مانگتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا بچوں آل راؤنڈر بنو. اگر کرکٹر بھی بننا ہے آپ کو, اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا. اگر آپ جائز کھیل کھیلتے ہیں, اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ اگر صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے کبڈی کھیلتے ہیں, ہیلتھ کے لیے کرکٹ کھیلتے ہیں, اسلام آپ کو روکے گا نہیں. بلکہ اسلام نے آپ کی صحت کا اس وقت خیال کیا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا. اس وقت اسلام کو تیری ہیلتھ کی فکر پڑی ہوئی تھی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور مہینہ آ جائے رمضان کا, تو اسلام کا حکم ہے اے مسلمان عورت
اگر رمضان کے مہینے میں تیرے پیٹ میں بچہ ہو تو رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہو، اے مسلمان ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، اس بچے کی صحت کا خیال رکھنا۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں گا، جب باری آئے گی نا روزے کی جزا دینے کی تو میں خود پردے ہٹا کر خود بدلہ دوں گا، یا پردے ہٹا کر اپنا دیدار کر کے روزے کا بدلہ بن جاؤں گا۔ یہ روزہ ہے، لیکن کہا عورت اگر بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا رکھ لینا، بقرعید کے بعد رکھ لینا اور 6 مہینے کے بعد رکھ لینا، لیکن ابھی اس وقت بچے کی صحت کا خیال۔ رمضان کے مہینے میں ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسلام کا دوسرا حکم آیا کہ ماں اگر تیرے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے تیرے دودھ میں کمی آ رہی ہو اور بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہو، اے مسلمان ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا رکھ لینا، ابھی اس بچے کی صحت کا خیال رکھ۔ اسلام نے آپ کی صحت کا خیال کیا ہے، جیم جانے سے آپ کو اسلام نہیں روکے گا، صحت کے لیے جائے، ہاں آپ پب جی کھولو گے یہ نقصان دہ گیم ہے، اس لیے اسلام یہاں روکے گا کہ پب جی کھیلنے سے دماغ میں شدت اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور جو ہے انسان آتنکوادی بن جاتا ہے، زیادہ دنوں تک جب پب جی کھیلتا ہے تو انسان دہشت